اجمیر کے مجاورین اور وہاں کے خدامین تک یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے جو سید عبدالقدیر میاں شاہ صاحب قبلہ المعروف حضور بہار الہند مد ظلہ العالی والنورانی اپنی تقریروں میں اکثر بولا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کے رگوں میں اعلیٰ خون ہوتا ہے، جس کے نسل میں اعلیٰ خون ہوتا ہے۔ آج ہم کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کے رگوں میں کیسا خون ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مرتبے کو تم کیا سمجھو گے؟ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اجمیر شریف کے خدامین اور مجاورین نے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا ہے جس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ بریلوی حضرات اور دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ہری پگڑی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکبری مسجد یا شاہ جہان مسجد میں حاضر نہ ہوں، نہ یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں، یا جو اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے نہ اس کو پڑھیں۔ لیٹر پیڈ میں جب ہم نے پڑھا تو بڑی تکلیف ہوئی ہم کو کہ آخر اعلیٰ حضرت سے اتنی حسد، اتنی جلن کیوں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھے ہیں ان سے اتنی ان کو تکلیف کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، تو اس میں ان کو کیا تکلیف ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی تعریف نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے، جو اشعار اس میں لکھے ہیں، وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف میں لکھے ہیں، اور بہت سارے اولیاء کاملین، بزرگان دین کے تعلق سے لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں، اسی میں ایک اشعار یہ بھی ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے اور بدعت ہے، اگر ہم یا رسول اللہ پکاریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کے نہیں سنیں گے، کیونکہ ہم یہاں سے پکاریں گے اور آقا مدینے میں تشریف فرما ہے۔ تو ہمارا اور آپ سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جیسے انسان مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے قریب رہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، یا کوئی انسان ہندوستان میں رہ کر کے کسی بھی گوشے سے وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا سماعت کرتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان سے پڑھیں یا ہندوستان کے اتر پردیش سے پڑھیں یا دلی سے پڑھیں یا اجمیر شریف سے پڑھیں یا کہیں سے بھی پڑھیں گے سلام، تو میرے آقا جس طرح مدینے میں پڑھنے والے کے سلام کو سنتے ہیں اسی طرح یہاں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے آقا وہاں سلام کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے بدعقیدوں کو جواب دیا اور کہا کہ اے بدعقیدو، اے وہابیو، اے نجدیو، تمہارا عقیدہ کیا لکھنؤ کے گندے نالے میں پٹا ہوا ہے؟ یہ نظر نہیں آتا ہے؟ یا رسول اللہ، ہم یہاں سے پکاریں، وہاں سے وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا اپنے گھر والوں کی تعریف کی؟ جب نبی کے علم غیب پر لوگ اعتراض کر رہے تھے اس وقت یہ اجمیر کے مجاورین کہاں تھے؟ کس بل میں یہ چھپ گئے تھے؟ جب کوئی نظر نہیں آیا تھا تب اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سماعت کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج جو اجمیر کے مجاورینوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے مزاروں پر کس طرح حاضری دینا چاہیے، وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اور اگر اس پیغامات کو سنی علماء، بریلوی علماء جا کر کے وہاں کی عوام کو بتاتے ہیں، دعوت اسلامی وہاں جا کر کے انہیں جو ہے صحیح راستہ دکھاتی ہے، تو اس میں ان کو کیا تکلیف ہے؟ صرف اور صرف تکلیف یہ ہے کہ وہاں جو مزار شریف پر خدامین بیٹھے ہیں ان کی جیب نہیں بھر پائے گی، ان کا عالی شان بنگلہ نہیں بن پائے گا، ان کا فلیٹ نہیں بن پائے گا، ان کے ہاسٹل نہیں بن پائیں گے،
ان کے لڑکے ان کے بچے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ جب اس طرح کے مسئلے مسائل ان تک جو صحیح طریقہ مزاروں پر حاضری دینے کا ہے اگر بتایا جائے گا تو ان کی جیبیں بھرنے سے باقی رہ جائیں گے۔ جب صحیح پیغام اعلیٰ حضرت کا ان تک پہنچایا جائے گا تو ان کے پتے صاف ہو جائیں گے۔ مزاروں سے جو لاکھوں کروڑوں روپئے کی آمدنی ہوتی ہے، جس سے یہ اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، اپنا گھر چمکاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیش بدیش گھومنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ ان کے بچے نہیں کر پائیں گے۔ کیا مزاروں پر حاضری دینے کا طریقہ یہی ہے؟ ہم نے خود جا کر کے دیکھا ہے۔ ہم اپنی دیکھی ہوئی بات بتاتے ہیں، انسنی یا کسی کی کہی ہوئی باتوں پر ہم اعتبار نہیں کر رہے ہیں، نہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم خود جا کر کے وہاں دیکھے ہیں۔ عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی گردن کو پکڑیں گے، جھکا دیں گے اور چادر ان کے گردن پہ رکھ دیں گے، سر پہ رکھ دیں گے، سرکار غریب نواز تیرا بھلا کریں، تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے، چل نکال 500 روپیہ، غریب نواز تیری مراد کو پوری کریں گے۔ بتائیے یہی طریقہ ہے مزاروں پر حاضری دینے کا؟ یہی پیغام ہے سرکار غریب نواز کا؟ انہی چیزوں سے اعلیٰ حضرت نے روکا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم رہا، سرکار غریب نواز کا فیضان ہے کہ جو ایک عظیم مدت سے ان کا گندہ عقیدہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا تھا، آج ظاہر ہو گیا، آج ظاہر ہو گیا ہے۔ اجمیر کے مجاورین اور وہاں کے خدامین تک یہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے جو سید عبدالقدیر میاں شاہ صاحب قبلہ المعروف حضور بہار الہند مد ظلہ العالی والنورانی اپنی تقریروں میں اکثر بولا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کے رگوں میں اعلیٰ خون ہوتا ہے، جس کے نسل میں اعلیٰ خون ہوتا ہے۔ آج ہم کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کے رگوں میں کیسا خون ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مرتبے کو تم کیا سمجھو گے؟ تمہارے اندر کیا اوقات ہے جو اعلیٰ حضرت کے مقام و مرتبے کو پہچان سکو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر مزار شریف پر ایک چادر موجود ہو تو دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں زیادہ عقیدت ہے تو پھول چڑھا دو، جب تک کہ وہ پھول ہرا بھرا رہے گا اللہ اور اس کے رسول کے تسبیح و تہلیل بیان کرتا رہے گا اور صاحب مزار کے حق میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ مزار شریف پر جب حاضری دو تو اس سے 4 فٹ دور رہو، مزار شریف کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ مزار شریف کو تم ہاتھ لگا سکو۔ صحیح ڈھنگ سے غسل کر کے گئے ہو یا نہیں گئے ہو، تمہارے کپڑے صحیح ڈھنگ سے پاک ہیں یا نہیں ہیں، اور تم اللہ کے ولی کے مزار کو ہاتھ لگا رہے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام جب سنی بریلوی علماء وہاں سناتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سن کر کے سنی مسلمان کو صحیح علم ہو جائے اور ہماری جیب نہ بھرے، ہمارے فلیٹ نہ بنے، ہمارے ہاسٹل نہ بنے، ہمارے بچے عیاشی نہ کر پائیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں کو نہ آباد کر پائیں، یہ ان کو ڈر رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب میرے اس درد کو سمجھ گئے ہوں گے، میرے اس بات سے آپ حضرات سب متفق ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ویسے کا نام نہیں ہے۔ جس نے انگریزوں کے منہ میں منہ ڈال کر کے باتیں کی ہے اور انہیں شکست دیا ہے، اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہندوستان کے آزاد ہونے میں بہت کردار نبھایا سرکار اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت بہت عظیم ذات کا نام ہے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ پانا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی کام اپنے نام کے لیے نہیں کیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے نام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے نبی کے عشق میں اپنی زندگی گزار دی۔ آج جن اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم انگلیاں اٹھا رہے ہو، انہی اعلیٰ حضرت ہی نے سرکار غریب نواز کا مقام و مرتبہ بتایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہے تمہارے باپ داداؤں میں کوئی ایسا شعر کہنے والا؟ اگر ہو تو ذرا نکال کر کے لاؤ، سامنے لاؤ تو ہم سمجھیں، لیکن تم سب کے سب جاہل ہو، 1% بھی تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تمہارے عقیدے سے پتہ چل رہا ہے کہ تم
تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تم کیسے ہو، تمہارا کردار عمل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے بولنے میں یا حضرات کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔